اپنا بہت سارا خیال رکھنا میری جان، آج تمہارا پہلا دن ہے، ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو فوراً مجھے فون کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ زارون نے گاڑی یونیورسٹی کے باہر روکی تھی۔ ماہین کی گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہی اسے ساری باتیں وہ اچھی طرح سے سمجھا رہا تھا۔ جی بھائی، آپ فکر مت کریں، میں آپ کی بہن ہوں، کسی سے نہیں ڈرتی۔ تھینک یو سو مچ، آپ دنیا کے سب سے اچھے اور بیسٹ بھیا ہو۔ اگر آپ بی جان سے بات نہ کرتے تو وہ کبھی بھی مجھے یونیورسٹی آنے نہ دیتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری گڑیا مجھ سے کوئی فرمائش کرے اور میں اس کو پورا نہ کروں؟ اب خوب دل لگا کے پڑھائی کرنی ہے تاکہ جب بی جان تمہارا رزلٹ دیکھیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں اور انہیں اپنے فیصلے پہ خوشی ہو۔ آپ فکر مت کریں بھیا، میں دل لگا کے پڑھائی کروں گی۔ زارون نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور اسے یونیورسٹی کے اندر جانے کا کہا۔ اس کے جاتے ہی اس نے گاڑی واپسی کے راستے پہ ڈالی۔ چل جلدی بتا، کتنے میں بیچے گا؟ تیرے منہ مانگے پیسے دوں گا، بائک کی چابی ابھی مجھے دے دے۔ تمہیں لگتا ہے کہ پیسوں کے لیے میں یہ بائک بیچ دوں گا؟ تو پھر کس کے لیے بیچو گے؟ مجھے یہ بائک بیچنی ہی نہیں ہے، تم جانتے تو ہو کہ یہ مجھے کتنی پسند ہے۔ جانتا ہوں، لیکن مجھے تم سے زیادہ پسند ہے، اس لیے پیسے بتاؤ اور آج سے یہ بائک میری ہوئی۔ تم جانتے ہو آلیان، مجھے پیسوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اور پیسوں کے لیے تو میں اپنی فیورٹ بائک کبھی بھی نہیں بیچوں گا۔ ہاں، اگر تمہیں واقعی میں میری بائک پسند ہے، تم اسے لینا چاہتے ہو، تو تمہیں شرط جیتنی ہوگی، اس کے بعد یہ بائک تمہاری۔ سلمان کی بات سن کے آلیان اور ساحل دونوں حیران ہوئے تھے۔ یہ بات تو وہ دونوں بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ سلمان کو پیسوں کی ضرورت تو بالکل نہیں ہے۔ ان دونوں کی طرح وہ بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی فیورٹ بائک پیسوں کے لیے تو کبھی کسی کو نہ دیتا۔ لیکن آلیان بھی ایسا تھا کہ اگر اسے ایک چیز پسند آ جاتی تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور اب اس کا دل سلمان کی بائک پر آ گیا تھا جسے وہ ہر قیمت پہ حاصل کرنے کے لیے تیار تھا۔ کون سی شرط؟ وہ سامنے دیکھ رہے ہو، یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر آتی ہوئی وہ لڑکی جس نے بڑی سی چادر لی ہوئی ہے، ایک ہفتے میں اگر تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ ڈیٹ پہ لے گئے تو یہ بائک تمہاری۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس لڑکی کا حلیہ تو دیکھو، میرا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے، یونیورسٹی میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں، کوئی میرے ٹائپ کی تو ڈھونڈو۔ آلیان اس لڑکی کو دیکھ کے حیران ہوا تھا جس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ یہ لڑکی کہیں سے بھی اس کے ٹائپ کی نہیں تھی، کہاں وہ بگڑا ہوا لڑکا اور کہاں وہ پردے والی لڑکی۔ دیکھ لیں گے جانی، اگر بائک چاہیے تو یہ شرط تو تجھے پوری کرنی ہوگی۔ لڑکی تو یہی ہے، اگر تو نے ایک ہفتے میں اس کو پٹا لیا تو سمجھ بائک تیری ہوئی، ورنہ بھول جا اس کو۔ آلیان تم چھوڑو یہ سب، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فضول حرکت کرنے کی، اور جہاں تک بات بائک کی ہے تو اس سے اچھی گاڑی تمہیں مارکیٹ میں مل جائے گی، اور سلمان تم اپنی بائک اپنے پاس رکھو۔ ساحل نے آگے بڑھ کے آلیان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی آلیان خانزادہ تھا، پیچھے ہٹنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ نہیں ساحل، بات اب صرف بائک کی نہیں ہے، بات اب ایک چیلنج کی ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آلیان خانزادہ کو کوئی چیلنج کرے اور وہ اسے پورا نہ کرے۔ یہ شرط تو اب میں جیت کے دکھاؤں گا، اور تم دیکھنا یہ بائک بھی میری ہوگی۔ تم تیار رہو سلمان، ایک ہفتے کے بعد یہ بائک میری ہو جائے گی۔ آلیان نے اپنے سن گلاسز لگائے اور وہاں سے چل پڑا۔ ساحل بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ آلیان، یہ کیا حرکت ہے؟ اب تم صرف ایک بائک کے لیے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلو گے، اور وہ بھی ایک سادہ سی لڑکی کے ساتھ۔ دیکھو آلیان، وہ لڑکی دیکھنے میں کسی اچھے گھر کی، شریف گھر کی لگتی ہے، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے۔ ارے یار کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کون سا اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے، بس شرط پوری کرنی ہے، بس ایک بار اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پہ لے کے جانا ہے۔ تم بے فکر رہو، اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ پھر بھی یہ بات غلط ہے، تم صرف ایک شرط کے لیے کسی کے جذبات کے ساتھ اس طرح نہیں کھیل سکتے۔ کم آن یار، کیا ہو گیا؟ تم تو ایسے کرو جیسے میں شادی کر کے اسے چھوڑ دوں گا۔ ایک چھوٹی سی شرط ہی تو ہے، اور یونیورسٹی میں تو یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تم بھی ریلیکس رہو،
زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آگ کیسے لگ گئی؟ جلدی نکلو یہاں سے سارے، اس سے پہلے کہ یہ آگ پھیل جائے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے آدھا جلا ہوا سگریٹ ہال میں پھینک دیا تھا، جس سے نکلنے والی چنگاری نے ہال میں لگے ہوئے بڑی سے پردے میں آگ بھڑکا دی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ آگ پورے پردے پہ پھیل گئی تھی۔ دیکھ کے ایسے لگتا تھا جیسے ابھی یہ آگ پورے ہال میں پھیل جائے گی۔ سارے اسٹوڈنٹس جو کلاس لینے کے لیے وہاں جمع تھے، سب نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے سب لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ ماہین نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور بڑی سی چادر کو سنبھالتے ہوئے مشکل سے لوگوں کے بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آس پاس کے لوگ جان بچانے کے لیے اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں ایک دوسرے کا بھی خیال نہیں تھا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ بھائی پلیز مجھے بچا لیں، میرا دم گھٹ جائے گا۔ اللہ جی میں کیا کروں، کیسے نکلوں یہاں سے؟ ماہین دل میں اپنے بھائی کو پکار رہی تھی، جو اسے ہر مشکل میں بچا لیتا تھا، لیکن آج وہ یہاں نہیں تھا۔ اچانک ہی پاس سے گزرنے والی لڑکی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ ماہین منہ کے بل زمین پہ گرتی، آس پاس سے گزرتے لوگ اسے کچل کے آگے بڑھ جاتے۔ سامنے سے آتے کسی شخص نے فوراً سے ہاتھ آگے بڑھا کے اسے تھام لیا۔ اس نے ماہین کو پوری طرح اپنے حصار میں لے لیا تھا تاکہ آتے جاتے لوگوں سے اسے بچا سکے۔ ماہین نے بھی ان بھاگتے ہوئے لوگوں سے بچنے کے لیے انجان شخص کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور مضبوطی سے اس کی شرٹ کو پکڑ لیا کہ اگر وہ چھوڑ دے گی تو کہیں وہ شخص بھی باقی لوگوں کی طرح اسے یہاں اکیلا چھوڑ کے چلا نہ جائے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ لوگوں کا رش کم ہوا تو آلیان نے اس لڑکی کو خود سے الگ کر کے پوچھا۔ ماہین نے ابھی بھی اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کی چادر اس کے سر سے اتر گئی تھی اور خوبصورت لمبے بال بکھر گئے تھے۔ اس کا خوبصورت چہرہ اور بال دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو آلیان کہیں کھوس آ گیا۔ جب ساحل کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی تو اس نے سب سے پہلے فوراً ماہین کی چادر اس کے سر پہ دی۔ ماہین تو اس شخص کو دیکھ کے حیران تھی جس نے پہلے اسے لوگوں کی بھیڑ میں اس طرح سے بچایا جیسے وہ اس کے لیے بہت قیمتی ہو، اور اب کس طرح سے وہ اس کے سر پہ دوبارہ سے چادر دے رہا تھا۔ آلیان تم یہاں کب سے؟ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں میں، چلو جلدی کرو، ایک بہت ضروری کام ہے، میرے ساتھ چلو۔ ساحل کے وہاں آنے پہ ماہین نے جلدی سے اس کی شرٹ کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنی چادر اور اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے جیسے ہی اس نے جانے کے لیے قدم آگے اٹھایا تو پاؤں میں ہوتے شدید درد کی وجہ سے وہ دوبارہ گرنے لگی تھی۔ آلیان نے فوراً سے آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ کے کھینچ کے دوبارہ سے اپنے قریب کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ماہین نے گرنے کے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آنکھیں کھولیں لٹل پرنسس، آپ نہیں گری، آلیان نے جھک کے اس کے کان کے قریب کہا تو ماہین نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ وہ پھر اس شخص کے قریب تھی جس نے پہلے اسے بچایا تھا۔ آلیان کو دیکھتے ہی اس کے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ کوئی اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ ماہین تو اس کی خوبصورت آنکھیں اور چہرے میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ آپ کو چوٹ لگی تھی تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ میرا پاؤں، ماہین نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ میرے ساتھ آئیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہال سے وہ باہر لے آیا۔ باہر لاتے اس نے اسے چیئر پہ بٹھایا، خود نیچے زمین پہ بیٹھ کے اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ پاس کھڑا ساحل یہ سب دیکھ کے حیران تھا۔ آلیان جس نے آج تک مڑ کے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، آج ایک لڑکی کے قدموں میں بیٹھ کے اس کا پاؤں دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی یہ سب کچھ ایک شرط جیتنے کے لیے کر رہا تھا؟ کیونکہ ماہین کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی ساحل پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو ڈیٹ پہ لے جانے کی شرط آلیان نے جیتنی تھی۔ لیکن وہ ایسا تو نہیں تھا، صرف ایک شرط کی خاطر وہ کسی کے قدموں میں بیٹھ جائے، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ آلیان یار، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ میں کب سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چلو، بہت ارجنٹ ایک جگہ جانا ہے۔ اور گڑیا، آپ کی کوئی دوست ہے یہاں؟ آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں، میں اسے آپ کے پاس بلا دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، میری کوئی دوست نہیں ہے، میں یونیورسٹی میں نئی آئی ہوں، آج میرا پہلا دن ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں سے کسی کو بلا لو تاکہ آپ کو گھر آ کے واپس لے جائے، کیونکہ آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی ہے۔ اب آپ باقی کی کلاسز تو نہیں لے سکتی۔
جی بھائی، میں اپنے بھائی کو کال کر کے بلا لیتی ہوں، وہ مجھے لے جائیں گے، ماہین نے ساحل کو دیکھ کے جواب دیا۔ آلیان تو بس اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو دیکھنے میں بالکل کسی گڑیا کے جیسی تھی۔ آلیان، اس کا بھائی آ کے اسے لے جائے گا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ تمہیں جانے کی جلدی ہے تو تم چلے جاؤ، لیکن جب تک اس کا بھائی نہیں آ جاتا اسے لینے کے لیے، میں یہیں پہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جائے، اور اب تو اس کا پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ساحل کو تو آج واقعی اس پہ حیرت ہو رہی تھی۔ اتنی فکر تو کبھی اس نے اپنے اس بچپن کی دوست کی نہیں کی تھی جتنی وہ اس لڑکی کی دکھا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں، میں بھائی کو کال کر دوں گی، وہ 10 منٹ میں یہاں پہنچ جائیں گے، ان کا آفس قریب ہی ہے۔ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی نا ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی جاہلوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی اس بھاگ دوڑ میں کوئی معصوم زخمی ہو سکتا ہے، کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ آپ اپنے بھائی کو بلا لیں، جب تک وہ نہیں آتے میں یہیں پہ ہوں۔ سامنے بیٹھا یہ شخص پہلی نظر میں ہی ماہین کے دل میں اپنی جگہ بنا گیا تھا۔ جس طرح اس نے ان لوگوں سے اسے بچایا تھا اور ابھی بھی اسے اکیلا چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اسے تو اپنے دل میں عجیب سی ہلچل محسوس ہونے لگی تھی۔ اتنا ہینڈسم لڑکا اس کی اتنی فکر کر رہا تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے ہی بہت خوش قسمت تھی۔ اس کا بھائی بھی تو اس پہ جان دیتا تھا۔ کچھ دیر اور اسی طرح گزری۔ زارون تو یہ سنتے ہی کہ اس کی لاڈلی کو چوٹ لگی ہے، فوراً اپنے آفس سے کسی آندھی طوفان کی طرح نکلا اور 10 منٹ سے پہلے اس کی یونیورسٹی سے باہر تھا۔ ماہین نے کال پہ اسے بتا دیا تھا کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھی ہے۔ زارون کے آنے کا سن کے ساحل آلیان کو زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اب اس کا بھائی پہنچ گیا ہے، اور اب اگر اس نے 2 انجان لڑکوں کو اپنی بہن کے پاس کھڑا دیکھا تو وہ غلط سمجھے گا۔ پھر اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ماہین کو خیال رکھنے کا کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارے میری گڑیا کیا سوچ کے مسکرا رہی ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ میری گڑیا کے پاؤں میں درد ہو رہا ہوگا، اسی لیے دیکھو بھائی آپ کے لیے کیا لے کے آئے ہیں، لیکن میری گڑیا تو یہاں پہ مسکرا رہی ہے۔ زارون بہت ساری کھانے کی چیزیں لے کے ماہین کے کمرے میں آیا تھا۔ بچپن سے ہی جب بھی وہ بیمار ہوتی تھی یا اسے کوئی بھی چوٹ لگتی تھی تو وہ اسی طرح بہت ساری چیزیں لے کے اس کے کمرے میں چلا جاتا تھا تاکہ اس کا دھیان چوٹ کی طرف نہ جائے اور اسے زیادہ درد محسوس نہ ہو۔ ماہین بچپن سے ہی اپنے بھائی کی لاڈلی تھی، اسی لیے ذرا سی چوٹ بھی اس سے کہاں برداشت ہوتی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، میں نے کیا سوچنا ہے، آج میرا پہلا دن تھا نا، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میری گڑیا میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، پھر یہ چوٹ کیسے لگوا دی؟ اگر وہاں پہ رش تھا تو آپ کو فوراً وہاں سے آ جانا چاہیے تھا۔ بھائی وہ سب لوگ اچانک سے بھاگنے لگے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر آلیان نے آ کے میری ہیلپ کی۔ ماہین کے منہ سے آلیان کا نام نکلنے والا تھا جب اس نے فوراً سے بات بدل دی۔ آلیہ کون؟ وہ یونیورسٹی کی ایک لڑکی تھی بھائی، اس نے میری ہیلپ کی تھی۔ وہ او اچھا، چلو ٹھیک ہے گڑیا، تم آرام کرو، جب تک تمہارا پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زارون نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ پیار کیا اور اسے ساری چیزیں دے کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی نا کتنی پاگل ہوں، بھائی کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ شکر ہے میرے منہ سے اس کا نام نہیں نکلا، ورنہ بھائی تو 1 منٹ میں اسے ڈھونڈ نکالتے۔ پتہ نہیں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں۔ وہ کتنا ہینڈسم تھا اور کتنا اچھا بھی، اس نے کس طرح سے مجھے بچایا، بالکل کسی ہیرو کی طرح۔ ماہین آلیان، کتنا اچھا لگے گا نا۔ ماہین آلیان کے بارے میں سوچتی، خود ہی سے باتیں کرتی، شرماتی ہوئی اسے سوچتے سوچتے گہری نیند میں چلی گئی۔ یہ تم ادھر ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کلاس لینے کا ارادہ ہے یا آج بھی کہیں اور جانے کا موڈ ہے؟ تم کس لیے ہو میری جان، جاؤ نا کلاس لو، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ آلیان ساحل کو جواب دے کے جانے ہی لگا تھا جب ساحل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے روکا۔ اب کہاں جا رہے ہو یار، تم کب سدھرو گے؟ لاسٹ ایئر ہے، اب تو پڑھائی کا تھوڑا سا سیریس لے لو۔ تم ہو نا سیریس لینے کے لیے، اور ویسے بھی بنا سیریس لیے جب اتنے سیمسٹرز کلیئر کر لیے ہیں
تو میری جان تم فکر مت کرو، یہ لاسٹ بھی ہو جائے گا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا آلیان، کچھ بھی نہیں۔ تو تم نے میرا کرنا بھی کیا ہے؟ چل ملتے ہیں پھر بعد میں۔ ساحل اسے بلاتا رہ گیا، روکتا رہا، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کے وہاں سے جا چکا تھا۔ ارے میری گڑیا صبح صبح اٹھ کے آ گئی۔ کچھ چاہیے تھا تو تم رشیدہ سے کہہ دیتی، وہ تمہارے کمرے میں دے دیتی۔ خود چل کے نیچے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تمہارا پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ماہین کو نیچے ڈائننگ ٹیبل پہ دیکھ کے زارون کافی حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ سو رہی ہے، اسی لیے وہ اکیلا ہی ناشتہ کرنے لگا۔ نہیں بھائی، اب میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تو ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ تیاری یونیورسٹی جانے کی ہے۔ 2 دن سے تو آپ نے مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیا، نہ کمرے سے باہر۔ اب میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گیا میری گڑیا؟ تم یونیورسٹی جاؤ گی تو وہاں پہ زیادہ چلنے پھرنے سے پھر درد کرنے لگے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری پیاری سی چھوٹی سی گڑیا کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، اس لیے ابھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر چلی جانا۔ نہیں نا بھائی، ابھی نئی تو یونیورسٹی شروع کی ہے۔ سب لوگ کیا سوچیں گے کہ ابھی سے میں نے چھٹیاں کرنی شروع کر دی، اور اس طرح سے پروفیسرز بھی مجھے نالائق سمجھیں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، چل بھی سکتی ہوں۔ دیکھیں نا، اپنے کمرے سے خود چل کے آئی ہوں۔ پلیز جانے دے نا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا میری پیاری کو۔ میں آپ کی یونیورسٹی کے پرنسپل سے بات کر کے انہیں سمجھا دوں گا۔ کوئی پروفیسر میری گڑیا کو نالائق نہیں سمجھے گا اور نہ ہی ڈانٹے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناشتہ کرو اور اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ بھائی جانے دینا پلیز، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا ایک پرومس، اگر مجھے ذرا سا بھی درد محسوس ہوا تو میں آپ کو کال کر کے بلا لوں گی۔ اب پلیز مان جانا، میں گھر میں اکیلی کیا کروں گی، بور ہو جاؤں گی، اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا میری گڑیا ٹھیک ہے۔ اگر یونیورسٹی جانا ہے تو پھر اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور اگر ذرا سا بھی پاؤں میں درد ہو تو فوراً مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھیا، آپ کو پتہ ہے آپ دنیا کے سب سے اچھے بھیا ہو۔ جی میں سب کچھ اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اب جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرو، اس کے بغیر میں تمہیں یونیورسٹی لے کے نہیں جاؤں گا۔ ماہین نے جلدی کھانا شروع کیا، کیونکہ آج وہ ہر صورت یونیورسٹی جانا چاہتی تھی۔ یہ 2 دن اس نے کس طرح سے گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ آلیان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے دور نہیں ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن دل بے چین تھا اس شخص کو دیکھنے کے لیے، اس لیے اس نے اپنی تکلیف کی بھی پرواہ نہیں کی۔ چلنے کی وجہ سے ابھی بھی اسے پاؤں میں درد محسوس ہوتا تھا، لیکن یہ درد بہت کم تھا اس کے دل کی بے چینی کے آگے۔ اس سے اچھا تھا میں گھر پہ ہی رہ لیتی۔ اتنی مشکل سے آئی تھی، لیکن جس کے لیے آئی وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ بھائی کو کال کرتی ہوں کہ مجھے آ کے لے جائے۔ اب تو کوئی کلاس بھی نہیں ہے، پر میری تو یہاں کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ ماہین نے آلیان کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آج اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ مشکلوں سے ایک لیکچر لینے کے بعد وہ کینٹین میں مایوس بیٹھی تھی۔ جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی تھیں وہ تو دکھائی ہی نہیں دیا۔ ہائے لٹل فرینڈ، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ماہین نے فوراً اس شخص کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ کیا یہ کوئی حقیقت تھی یا پھر کوئی خواب تھا؟ صبح سے وہ جس شخص کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہاں؟ آپ کے تو پاؤں پہ چوٹ لگی تھی نا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ اب آپ پورا ہفتہ یونیورسٹی نظر میں ہی نہیں آئیں گی۔ آلیان ماہین کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ کے اس سے باتیں کرنے لگا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ماہین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے جو دماغ میں آیا وہی کہہ دیا۔ ماہین کی بات سن کے آلیان کھل کے مسکرایا۔ اس شخص کی مسکراہٹ بھی ایسی تھی کہ انسان اس میں کھو جائے۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو تمہارے سامنے ہی تو بیٹھا ہوں۔ اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم اس یونیورسٹی میں نئی ہو، تمہاری کوئی دوست نہیں ہے؟ نہیں میری کوئی دوست نہیں ہے۔ ماہین کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی۔ اس کی بات پہ وہ ہنس رہا تھا، اس لیے اس نے چہرہ جھکا کے جواب دیا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟
اتنی ساری لڑکیاں ہیں، آہستہ آہستہ بن جائیں گی کوئی دوست۔ جب تک تمہارا کوئی دوست نہیں بنتا تب تک میں تمہارا دوست ہوں۔ کوئی بھی پرابلم ہو، کچھ بھی کہنا ہو، مجھے آ کے بتا سکتی ہو۔ کیا واقعی میں میرے دوست بن جائیں گے؟ کیوں اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے یار، میں تجھے کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، تم یہاں بیٹھے ہو۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں یار، وہ پروفیسر کمال تمہارا پوچھ رہے تھے، چل جا، انہیں تم سے کوئی کام ہے۔ ماہین کو اس وقت ساحل کا یہاں آنا شدید برا لگا تھا۔ آلیان کا اس سے باتیں کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا، جبکہ بیچ میں یہ آن ٹپکا۔ دل ہی دل میں اس نے ساحل کو خوب سنائی بھی تھی، لیکن بظاہر خاموش ہی رہی۔ اوکے لٹل پرنسس، اپنا خیال رکھنا، پھر ملاقات ہوگی۔ آلیان نے جاتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر ساحل کے ساتھ وہاں سے باہر چلا گیا۔ ہائے اللہ جی، یہ کتنے ہینڈسم ہے، اوپر سے اس کی اسمائل۔ اس نے خود آ کے مجھ سے بات کی، مطلب میں اسے یاد تھی۔ ماہین کے لیے تو یہی بات خوشی کی تھی کہ آلیان خود اس کے پاس آیا تھا اور اس سے اس کی خیریت پوچھی تھی۔ اب خوشی خوشی وہ گھر جا سکتی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اور تم مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ مجھے علیشا نے بتایا کہ اس دن بھی تم نے اس کی مدد کی تھی۔ آلیان، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیا جواب دوں میں تمہاری بات کا؟ لڑکی ہے، معصوم ہے، نئی ہے، یونیورسٹی میں پہلے دن آئی ہے، اسے چوٹ لگ گئی تھی تو میں نے اس کی مدد کر دی۔ اس دن تو اسے چوٹ لگی تھی تو تم نے اس کی مدد کر دی، لیکن آج اس کے پاس کیوں بیٹھے تھے؟ میں کہاں بیٹھتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، تمہیں اس بات سے کوئی مسئلہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے آلیان، تم سمجھ نہیں رہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری محبت تمہارا مسئلہ ہے سونیا، میرا نہیں، اور تم مجھ پہ پابندی نہیں لگا سکتی، اور نہ میں تمہیں جواب دے ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ناراض تو مت ہونا، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ایسی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، تم اسے معصوم سمجھ رہے ہو لیکن وہ معصوم ہے نہیں، معصوم بن کے لڑکوں کو بیوقوف بناتی ہیں، ایسے بڑی سی چادر لے کے ایسے ظاہر کرتی ہیں کہ بہت نیک پروین اور اچھی لڑکی ہے۔ تم دیکھنا، کچھ دن اسے یونیورسٹی میں رہنے دو، پھر تم دیکھنا کسی امیر لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی۔ دوسروں پہ تبصرہ کرنے کے بجائے اگر انسان خود پہ توجہ دے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آلیان نے ایک نظر سونیا کی طرف دیکھ کے طنزیہ الفاظ میں یہ بات کہی تھی۔ وہ سمجھ تو گئی تھی، لیکن پھر بھی مسکرا کے اس نے اس بات کو ٹال دیا۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، آج شام کو ہم دونوں ساتھ باہر چلیں گے۔ سوری، میں آج نہیں جا سکتا، میں بیزی ہوں۔ آلیان نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور وہاں سے جانے لگا۔ سونیا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ آلیان پلیز میری بات تو سنو، دیکھو میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم ناراض مت ہو، آئی پرومس آج کے بعد میں تمہارے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گی۔ میری بات تو سن لو، میں نے کہا نا تم سے سونیا، میں بہت بیزی ہوں آج ہم کہیں نہیں جا سکتے، پھر کسی دن دیکھیں گے۔ اور یہ تم کیا بچوں کی طرح پیچھے سے آوازیں دینے لگ جاتی ہو، بلانے لگ جاتی ہو؟ جب بات ختم ہو گئی، میں نے کہہ دیا کہ میں بیزی ہوں، تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آلیان نے رک کے سختی سے اس سے بات کی۔ سونیا کی یہ ہٹ دھرمی اور خود پہ اس کا حق جتانا آلیان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ بس اس کی فرینڈ تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے تھوڑی بہت بات کر لیا کرتا تھا، اور سونیا اس کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ اس لڑکی کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی تم سے بات کرنے کی؟ اسے کیا لگتا ہے اپنی یہ معصوم ادائیں دکھا کے، اپنا یہ پارسا پن دکھا کے تمہیں مجھ سے چھین لے گی؟ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ آلیان صرف اور صرف میرا ہے، اور اگر کسی نے بھی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اس کا وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ دیکھ لوں گی میں اس لڑکی کو بھی۔ آلیان، وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے کسی بات پہ کھل کے ہنس رہا تھا، اپنے نام کی پکار سن کے فوراً اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ باقی سب نے بھی اس کے ساتھ ہی پیچھے پلٹ کے دیکھا، جہاں بڑی سی چادر میں ماہین کھڑی آلیان کو دیکھ رہی تھی۔ آلیان کی ایک دفعہ غصے سے دیکھنے پہ سب نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گیا۔
یہاں پہ تم سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی تو اس لیے میں یہاں آ گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم کینٹین میں چلو، میں وہیں آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ ماہین نے اپنے بیگ کو سختی سے پکڑا اور کینٹین کی طرف بھاگ گئی۔ ویسے ماننا پڑے گا تجھے آلیان، 2 دن میں تم نے اس لڑکی کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ مجھے تو اپنی بائک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، کوئی چیلنج ایسا نہیں جو آلیان خانزادہ پورا نہ کر سکے۔ اب اپنی بائک کو تیار رکھنا، ٹھیک ہے؟ 1 ہفتے کے بعد وہ میری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے باس، لے لینا، پہلے شرط تو جیت جاؤ۔ وہ بھی جیت جاؤں گا۔ آلیان نے اپنا سامان اٹھایا اور کینٹین کی طرف چلا گیا۔ ساحل بھی وہاں سے اٹھ کے اپنی کلاس لینے چلا گیا تھا۔ ساحل آلیان کا بچپن کا دوست تھا۔ آلیان ایک اچھا لڑکا تھا لیکن ضدی بھی تھا۔ اگر اسے کوئی چیلنج دیا جاتا تو وہ اسے پورا کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ ساحل جیسے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کر چکا تھا کہ اس مرتبہ اس کا چیلنج کوئی اور نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے، لیکن پھر بھی آلیان کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ بات صرف بائک کی نہیں تھی، بات اس کی ضد کی تھی، اور وہ اپنی ضد ہر حال میں پوری کرتا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کے دوست کیا سوچیں گے؟ میں صبح سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ کہیں نظر ہی نہیں آئے، تو پھر جب میں نے آپ کو وہاں دیکھا تو میں بنا سوچے سمجھے وہاں چلی آئی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، سوری کی کیا بات ہے؟ جس طرح سے وہ میرے دوست ہیں تم بھی تو میری دوست ہو۔ لیکن وہ سب تو لڑکے ہیں، میں تو لڑکی ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو بتاؤ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ مجھے آج کا لیکچر سمجھ میں نہیں آیا، اور یہاں پہ میرا کوئی اور دوست بھی نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے وہ سمجھا دیں گے؟ کیونکہ کل میں نے اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے۔ جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں کیسے بناؤں گی؟ اور اگر اسائنمنٹ نہیں بناؤں گی تو پروفیسر غصہ ہوں گے۔ بس اتنی سی بات، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ دکھاؤ مجھے تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہا۔ ماہین نے بک نکال کے آلیان کو دی۔ سمجھ تو اسے آ گئی تھی لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کسی بھی طرح سے وہ چاہتی تھی کہ آلیان اس سے بات کرے، اس کے پاس بیٹھے، اور یہی طریقہ اسے سمجھ میں آیا۔ کافی دیر تک وہ اسے سب کچھ سمجھاتا رہا۔ ماہین اسے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اگر کچھ اور سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا دینا، بلکہ ایک کام کرو، اپنا نمبر مجھے دو۔ اسائنمنٹ بناتے ہوئے اگر تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ آلیان کے کہنے کی دیر تھی جب ماہین نے فوراً سے اپنا نمبر اسے دے دیا۔ وہ تو خود اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ماہین کوئی ایسی ویسی لڑکی تھی، اس نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، لیکن آلیان کو دیکھتے ہی جیسے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کا دل بار بار چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اسے دیکھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی وجہ سے یونیورسٹی کی ایک بھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ سو گئی ہو کیا؟ نہیں اتنی جلدی تو نہیں۔ تو پھر کیا مجھے یاد کر رہی تھی؟ ماہین ایک دم سے حیران ہوئی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ نہیں، میں بس سونے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کہنی تھی۔ کل یونیورسٹی میں آتے ہی سب سے پہلے کینٹین میں مجھ سے آ کے ملنا، اور ہاں یاد سے کل اچھی طرح سے تیار ہو کے آنا۔ ہم دونوں باہر چلیں گے، میں تمہیں اپنی یہاں کی سب سے فیوریٹ کافی پلانے کے لیے لے کے جاؤں گا۔ تو تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ آلیان کی بات سن کے ماہین کا دل تو کہہ رہا تھا کہ فوراً ہاں کہہ دے۔ وہ تو ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی، لیکن زارون کا سوچ کے خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیا تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے آلیان، وہ اصل میں اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے، اور تمہارے بھائی کو کون بتائے گا؟ وہ کون سا سارا دن باہر سڑکوں پہ گھومتا ہے؟ تم میرے ساتھ جاؤ گی میری گاڑی میں، اور 1 گھنٹے میں ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ میں تمہیں واپس یونیورسٹی لے کے آؤں گا، لیکن اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ اوکے ڈن ہو گیا۔ تو پھر کل ہم لوگ ملتے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے گفٹ بھی لے لیا ہے، سرپرائز ہے، یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اب سو جاؤ۔ ماہین نے اپنا موبائل ایک طرف رکھا اور دوبارہ سے آلیان کے سپنے دیکھنے لگی۔ کیا وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا ہے؟ میں بنا کتنی پاگل ہوں،
ظاہر سی بات ہے وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، اسی لیے تو میری اتنی فکر کرتا ہے، ورنہ میں نے تو کبھی اسے یونیورسٹی میں کسی لڑکی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ ہائے اللہ جی، میں کتنی خوش قسمت لڑکی ہوں، جس شخص کو میں نے چاہا وہ بھی مجھے چاہتا ہے۔ اگر آلیان واقعی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے تو میں اس سے کہوں گی کہ بھائی سے بات کرے، مجھے یقین ہے بھائی ضرور مان جائیں گے، ہم دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگیں گے۔ ماہین خود ہی سے سب کچھ سوچتی بستر میں منہ چھپا کے سو گئی۔ گڑیا آج تیار ہو جاؤ، ہمیں حویلی جانا ہے۔ بی جان کافی دنوں سے تمہارا پوچھ رہی تھی، لیکن میں آفس کے کاموں کی وجہ سے بیزی تھا۔ آج تھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو سوچا جا کے ان سے مل لیتے ہیں۔ آج تم یونیورسٹی سے چھٹی کر لو۔ نہیں بھائی، میں چھٹی نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پہلے تو تم بہت چھٹیاں کرتی تھیں، کالج میں تو تمہیں زبردستی بھیجنا پڑتا تھا، یہ یونیورسٹی میں تمہارا زیادہ ہی دل نہیں لگ گیا؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، کالج کی بات الگ تھی، وہاں پہ پڑھائی کا اتنا بوجھ نہیں تھا نا، یہاں پہ ایک دن کی کلاس نہ لو تو اگلے دن کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، بس اسی لیے کہہ رہی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں تمہیں سمجھا دوں گا، لیکن آج جانا ضروری ہے، میں نے بی جان سے کہہ دیا ہے۔ نہیں بھائی جان، آج نہیں پلیز، آج میرا بہت ضروری لیکچر ہے، ہم کل چلے جائیں گے، یا پھر جب میں یونیورسٹی سے واپس آ جاؤں گی تو چلے جائیں گے، لیکن آج نہیں۔ ارے گڑیا کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی میری گڑیا نے پڑھائی کے معاملے میں اتنی ضد نہیں کی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اچھے سے دل لگا کے پڑھائی کرنا، یہ نہیں کہا تھا کہ سارا ٹائم اپنی پڑھائی کو ہی دے دو۔ تم تو مجھ سے بھی بات نہیں کرتی۔ پڑھائی کو وقت دینا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنے لیے بھی وقت نہ نکالو۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ پکا وعدہ، جب میں واپس آ جاؤں گی تو پھر چلیں گے۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی سے مجھے چھوڑ دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے ناشتہ تو کر لو ٹھیک سے۔ بس بھائی میرا ہو گیا، جلدی چلیں۔ زارون تو اپنی بہن کو دیکھ کے حیران تھا، لیکن اس بات سے مطمئن بھی تھا کہ وہ پڑھائی میں دل لگا رہی ہے۔ یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، تمہیں اچھی لگی؟ بہت زیادہ۔ آلیان اسے اپنے سب سے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تھا، جہاں پر ان دونوں نے ساتھ کھانا کھایا، اور آلیان نے اس کے لیے گفٹ لیا تھا، وہ بھی ماہین کو بہت پسند آیا تھا۔ آلیان نے اسے واپس یونیورسٹی چھوڑ دیا اور وہ جلدی گھر چلی گئی۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں آلیان، تم کوئی بات کہو اور اسے پورا نہ کرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لو یار تمہارا انعام تو بنتا ہے، تم شرط جیت گئے ہو، اب یہ بائک تمہاری۔ سلمان نے اپنی بائک کی چابی آلیان کو تھما دی تھی۔ آلیان خانزادہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ہاں یہ تو ماننا پڑے گا۔ آلیان شرط جیت کر اپنی بائک لے کے گھر واپس آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے ماہین کے کسی میسج کا جواب نہیں دیا۔ یونیورسٹی میں بھی پھر اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ ماہین جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہاں سے چلا جاتا۔ اس بات کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا جب اس نے ماہین سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی۔ کیا ہو گیا ہے آلیان کو؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ میں میسج کرتی ہوں تو بھی کوئی جواب نہیں دیتا۔ آج میں ہر حال میں اس سے پوچھوں گی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ ماہین یونیورسٹی میں آلیان کو ڈھونڈ رہی تھی جب اس کی نظر سامنے سلمان اور اس کے دوست پر پڑی۔ سلمان کو وہ پہچانتی تھی، یہ تو وہی لڑکا ہے جو آلیان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے آلیان کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ بات سنیں؟ جی کہیے۔ آپ نے آلیان کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ کہاں پہ ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ تو معلوم نہیں کہ کہاں پہ ہے، تم مجھ سے بات کر لو جو بھی بات کرنی ہے۔ نہیں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ارے کیا ہو گیا، ہم بھی تو انسان ہیں، جیسے آلیان سے بات کرتی ہو ویسے مجھ سے بھی کر لو، میں بھی تمہیں باہر لے جاؤں گا۔ سلمان اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ماہین اس سے خوفزدہ ہوتی 1 قدم پیچھے ہوئی۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ماہین جانے لگی تھی جب پیچھے سے سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ پڑا اور وہ دور جا کے گرا، اور پھر اس کے بعد بری طرح سے اسے کسی نے پیٹنا شروع کر دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی، اس کا ہاتھ پکڑنے کی؟ جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ آلیان کیا ہو گیا، چھوڑو اسے۔
आलियान गुस्से से पागल हो रहा था। साहिल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। माहीन उसे इस तरह से सलमान को मारता हुआ देख के खौफजदा हो गई। आलियान छोड़ो उसे, पागल हो गए हो। हाँ पागल हो गया हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? मेरी है वो, मेरे अलावा अगर किसी ने आंख उठा के भी उसकी तरफ देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। आलियान का जुनून देख के माहीन खौफ से कांपने लगी। वो शायद सलमान की जान ले लेता अगर उसकी नज़र माहीन पे ना पड़ जाती। उसकी चादर उसके सर से उतर रही थी। आलियान ने वहीं पे सलमान को छोड़ा, माहीन के सामने जाके खड़ा हुआ, उसे अपने हिसार में ले लिया, इस तरह से कि किसी की नज़र उस पे ना पड़े। उसकी चादर ठीक करके उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले गया। क्या ज़रूरत थी उसके सामने जाने की? क्यों गई थी तुम उसके पास? वो मैं उससे तुम्हारे बारे में पूछने गई थी, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मैं मर नहीं गया था ना? इसी यूनिवर्सिटी में मसरूफ़ था कुछ दिन, खुद ब खुद तुमसे बात कर लेता। उस घटिया इंसान के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? आलियान का गुस्सा किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। सॉरी, घर जाओ और आज के बाद किसी भी अनजान लड़के से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें किसी से बात करते देखा तो तुम्हारी जान निकाल दूंगा। माहीन ने अपना बैग उठाया और फ़ौरन वहाँ से भाग गई। क्या भरोसा था कि वो उसको भी 2-3 थप्पड़ मार देता। ये क्या पागलपन है आलियान? तुमने उस लड़की की खातिर सलमान को क्यों मारा? जहाँ तक मुझे पता है तुम उससे इसीलिए मिलते थे क्योंकि तुम्हें शर्त जीतनी थी। फिर उस लड़की के लिए इतना पागलपन क्यों? तुम्हें वाकई मोहब्बत हो गई है क्या उससे? हाँ, हो गई है मुझे उससे मोहब्बत, और अगर किसी ने उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत की तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम पागल हो गए हो आलियान। तुम कैसे उससे मोहब्बत कर सकते हो? तुम जानते भी हो कि वो कौन है। क्या मतलब तुम्हारी बात का? वो ज़ारून खान की बहन है, खान हवेली की बेटी है, जिनके साथ तुम लोगों की सालों से दुश्मनी है। और मुझे ये बात कल पता चली जब मैंने ज़ारून को यूनिवर्सिटी के बाहर देखा। वो उसे लेने के लिए आया था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तुम झूठ कह रहे हो। उनकी बहन नहीं हो सकती वो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद उससे पूछ लेना। ठीक है, अगर ऐसी बात भी है तो भी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी मोहब्बत नहीं है, वो मेरा इश्क है, और मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरूँगा। ये दुश्मनी भी मेरी मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकती। आलियान वहाँ से चला गया था, जबकि पीछे साहिल इस बात को सोच सोच के परेशान था कि अब आगे क्या होगा। आलियान, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। मेरा बाजू छोड़ो। और जो मुझे दर्द पहुंच रहा है उसका क्या? मैं पिछले 3 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना तो तुम मेरा फ़ोन उठा रही हो, ना मुझसे कोई बात कर रही हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? माहीन अपनी क्लास से निकल कर जा रही थी जब आलियान उसे बाजू से खींच के एक खाली क्लास में ले आया। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। हम दोनों की मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। तुम दूर रह सकती हो मुझसे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम जानते हो हमारे ख़ानदानों में कई सालों से दुश्मनी है। हम कभी भी एक नहीं हो सकते, इसलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। आज तो तुमने ये सब कह दिया, दोबारा अगर मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगा। तो फिर क्या करोगे तुम? लड़ोगे सब लोगों से? हाँ लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक और ज़रूरी काम करना है। तुम चलो मेरे साथ। आलियान, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। आलियान उसे अपने साथ अपने फ्लैट में ले आया। कुछ दोस्तों की मौजूदगी में उसने माहीन से निकाह कर लिया। माहीन पहले तो इस बात पे राज़ी नहीं थी, लेकिन फिर आलियान के मजबूर करने पे उसने हाँ कर दी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। तुम जानती हो तुम्हारे घर वाले क्या सोच के बैठे हैं। उन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है तुम्हारी फूफो के बेटे से, और बहुत जल्द शादी का भी इरादा रखते हैं। इसलिए हमारा निकाह करना ज़रूरी था।
اب جب تم میرے نکاح میں ہوگی تو کوئی مجھے تم سے دور نہیں کر سکے گا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی میرا رشتہ کیسے طے کر سکتا ہے؟ میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ جب اپنے گاؤں جاؤ گی تو تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، اب تو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی ہو تم میری، کیا ابھی بھی اسی طرح سے دور ہی رہو گی؟ آلیان بیڈ پہ بیٹھا تھا، اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تو ماہین اس کی گود میں آ گری۔ آلیان نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور خود اس پہ جھک گیا۔ آلیان یہ کیا کر رہے ہو؟ پلیز چھوڑو مجھے۔ کیا ہو گیا یار؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہمارا نکاح ہوا ہے، بیوی ہو تم میری۔ لیکن پھر بھی آلیان ابھی یہ سب، چپ، بالکل چپ۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، ایک لمحہ تم سے دور رہنا میرے لیے مشکل ہے، اور اب جب کہ تم میرے نکاح میں آ گئی ہو تو میں خود کو مزید تم سے دور نہیں رکھ سکتا۔ آلیان پلیز، ابھی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بھول جاؤ سب کچھ اور آج ہمارے ان خوبصورت لمحوں کو اور میری محبت کو محسوس کرو۔ آلیان اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس پہ جھکا اور اپنی منمانیاں کرنے لگا۔ ماہین چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی، وہ بھی تو اس سے محبت کرتی تھی۔ آلیان کی قربت اور محبت کی خواہش مند تو وہ بھی تھی، لیکن آگے کے حالات کو سوچ کر وہ پریشان تھی۔ لیکن آلیان نے تھوڑی ہی دیر میں اسے خود میں اس طرح سے الجھا لیا کہ وہ سب کچھ بھول گئی۔ 1 ماہ بعد وہ حویلی واپس آئی تھی۔ ارے آ گئی میری بچی، شہر جا کے تو تم ہم سب کو ہی بھول گئی تھی۔ پڑھائی میں اتنا دل لگا لیا تھا کہ ایک بار بھی بی جان سے اور کسی سے ملنے کا دل نہیں کیا۔ نہیں بی جان، ایسی بات نہیں ہے، وہ بس کام اتنا زیادہ تھا کہ پھر یہاں آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا میری لاڈو، کوئی بات نہیں، تم نے دل لگا کے پڑھائی کی ہے، یہی بہت ہے۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، سفر سے تھکی ہاری آئی ہو، شام کو بیٹھ کے خوب ساری باتیں کریں گے۔ زارون بیٹا تم بھی جا کے آرام کرو، تم بھی تھک گئے ہوگے۔ جی بی بی جان، میں بابا سائیں سے مل لوں، اس کے بعد آرام کروں گا۔ رات کے کھانے پہ سب لوگ موجود تھے۔ بی جان نے بات شروع کی۔ اب جیسے کہ یہاں سب لوگ موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ سب کی موجودگی میں ہی یہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ میں نے اپنے دونوں بڑے بچوں کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ زارون کا رشتہ پلوشا سے طے کیا ہے اور اپنی ماہین کا کاظم سے۔ میں جانتی ہوں میرے بچوں کو میرے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نکاح بھی اسی ہفتے ہوگا۔ زارون اور پلوشا کی رخصتی ہم اسی ہفتے کر دیں گے، جبکہ ماہین کی رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے بی جان، ہم میں سے کسی کو بھی اس فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے۔ ہوگا بھی کیوں، یہ تو پہلے سے طے تھا، بس آج سب کے سامنے میں نے اس بات کا اعلان کیا ہے، ورنہ یہ رشتے تو پہلے سے طے تھے۔ جی بی بی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ارے سکینہ، کہاں رہ گئی ہو؟ جلدی سے مٹھائی لے کے آؤ، سب کا منہ میٹھا کرو، آج تو خوشی کا دن ہے۔ وہاں پہ موجود سب لوگ اس فیصلے سے خوش تھے سوائے ماہین کے، جو اپنا کھانا چھوڑ کے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا؟ اچانک سے اس طرح کھانا چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ ارے کلثوم، تم بھی نا بچی ہو، شادی بیاہ کی بات پہ شرما گئی ہے، چاہے شہر سے پڑھ کے آئی ہے لیکن پھر بھی ہے تو خاندانی لڑکی نا۔ اس کا مطلب آلیان ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن میں کاظم سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ میرا نکاح تو آلیان سے ہو چکا ہے، گھر میں کسی کو پتہ چلا تو بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ آدھی رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ جب ماہین نے دوسری کروٹ لی تو اپنے بستر پہ آلیان کو دیکھ کے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا، تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آلیان تم پاگل ہو گئے ہو جو اس طرح سے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر گھر میں کسی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ ابھی چھوڑو یہ سب،
میں اپنے اتنے خوبصورت مومنٹس کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آلیان نے بازو سے کھینچ کے اسے اپنے مزید قریب کیا اور بنا اس کی کوئی بھی بات سنے اس پہ جھک گیا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، لیکن ماہین تھی کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ نکاح کے وقت وہ کیا کہے گی، یہی بات اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ ارے ماہی، تم یہاں اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اتنی ساری تیاریاں کرنی ہے۔ تم ایک کام کرو، آج ہمارے ساتھ شاپنگ پہ چلو، اپنے نکاح کا جوڑا بھی اپنی مرضی سے لے لینا۔ نہیں پھپھو، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ اپنی مرضی سے لے آئیں جو بھی لینا ہے۔ ارے کیا ہو گیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو، راستے میں ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں گے۔ نہیں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے، میں دوا لے لوں گی، سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ لوگ میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اچھا، پکی بات ہے نا؟ چلو جاؤ، تم اپنے کمرے میں آرام کرو۔ کب تک میں سب سے جھوٹ بولتی رہوں گی؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ آلیان سے کہتی ہوں وہ کوئی حل نکالے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اگر سب کے سامنے جا کے یہ بات کی تو سب لوگ جان سے مار دیں گے اسے۔ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رات کا کھانا بھی اس نے بس تھوڑا سا کھایا، اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی، جب آج پھر آلیان کھڑکی سے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ آلیان، تم پھر آ گئے ہو، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا یہاں آنے سے، تم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ میں خود سب کو اس رشتے کے بارے میں بتا دوں گی، تم پلیز ابھی یہاں سے جاؤ۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز جاؤ۔ یار تم بیوی ہو میری، کب تک میں ایسے چھپ چھپ کے تم سے ملتا رہوں گا؟ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور تم بھی ڈرنا بند کرو، ایک نہ ایک دن تو یہ رشتہ سب کے سامنے آئے گا نا۔ اور کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو، مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کچھ نہیں، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ماہین، کون ہے تمہارے کمرے میں؟ یہ کسی لڑکے کے بولنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ دروازہ کھولو تم۔ باہر سے پھپھو کی آواز سن کے ماہین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آلیان، تم ابھی پلیز یہاں سے جاؤ۔ میں کیوں جاؤں؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، شوہر ہوں تمہارا، جب چاہوں تم سے ملنے تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ماہین، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو، کون ہے تمہارے کمرے میں؟ پھپھو کوئی نہیں ہے، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو؟ بھائی صاحب، یہ دروازہ کھلوائیں، آپ کی بیٹی کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کا منظر دیکھ کے سب لوگ اپنی جگہ جیسے پتھر کے ہو گئے۔ آلیان نے ماہین کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ یا میرے خدا، بس یہ دن دیکھنا باقی تھا۔ بھائی صاحب، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ماہی کے کمرے میں کوئی لڑکا ہے۔ کس طرح سے کھڑا ہے اسے اپنے ساتھ لے کے، ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ اسی دن کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ اسے پڑھنے کے لیے شہر نہ بھیجیں۔ پھپھو کی دہائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اے لڑکے، کون ہو تم؟ اور اس وقت ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ آلیان نے ماہین کو اپنے پیچھے کیا تاکہ اسے کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رات کے اس وقت میری بہن کے کمرے میں آنے کی؟ تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں نہیں آ سکتا میں تمہاری بہن کے کمرے میں؟ یہ اب میری بیوی ہے، میں جب چاہے اس کے کمرے میں آ سکتا ہوں، اس سے مل سکتا ہوں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو چکا ہے۔ میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لو۔ ماہین، بتاؤ انہیں کہ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ بھائی وہ آلیان خانزادہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے تم یہ راستہ نکالو گے، ہماری عزت کو اس طرح سے نیلام کرو گے۔ بہت بڑی غلطی کی تم نے میری بہن کو بیچ میں لا کر۔ تم آئے یہاں اپنی مرضی سے تھے، لیکن اب یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ زارون نے غصے سے اپنی گن نکالی اور جیسے ہی اس نے آلیان پہ گولی چلائی، ماہین جو آلیان کے ساتھ کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، بھاگ کے اس کے سامنے آ گئی۔ ماہی، یہ کیا کیا تم نے میری جان؟ آلیان نے فوراً سے اسے تھام لیا۔ زارون اپنے سامنے اپنی گڑیا کو اس طرح سے دیکھ کے جیسے ہوش کھو بیٹھا۔
اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گڑیا کو تکلیف دے دی تھی۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ آلیان کی سفید شرٹ سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ماہین کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ باقی سب لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ ڈاکٹر آپ کچھ بھی کریں لیکن میری ماہین کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، پلیز آپ اسے بچا لیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ بس دعا کریں۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم میری بہن کی زندگی میں آتے اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ تمہارے حصے کی گولی میری بہن کو لگی ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، زندہ تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، عشق کرتا ہوں میں اس سے، جنون کی حد تک۔ اگر کسی نے بھی اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا، پھر چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ آلیان کی آنکھوں میں زارون کو واقعی ماہین کے لیے بے پناہ محبت دکھائی دی تھی، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، زارون اور آلیان بھاگ کے اس کے پاس گئے۔ دیکھیں، گولی ہم نے نکال دی ہے لیکن ابھی تک ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان کے بیبی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ گولی لگنے کے باوجود بھی بیبی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے زارون نے حیرت سے آلیان کو دیکھا تھا۔ اسے تو خود پہلے سمجھ نہیں آئی کہ ڈاکٹر کیا کہہ کے گئی ہے، لیکن جب اسے سمجھ میں آئی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ خوش تھا لیکن ماہین کی حالت کو دیکھ کے پریشان بھی تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر ابھی کیا کہہ کے گئی ہے؟ آلیان میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ سالے صاحب، ڈاکٹر کی زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آئی جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ صاف صاف بتا کے گئی ہے وہ آپ کو، آپ ماموں اور میں بابا بننے والے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آلیان، تم نے کہا تھا کہ تم نے صرف نکاح… میں نے کہا تھا ماہین میری بیوی ہے۔ بیوی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا؟ زارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کھڑے کھڑے اس شخص کی جان لے لے جو نہ صرف اس کی اجازت کے بغیر اس کی بہن سے نکاح کر چکا تھا بلکہ باپ بھی بننے والا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ زیادہ درد تو نہیں ہے نا؟ اپنے بھائی کو معاف کر دو، میری وجہ سے میری گڑیا کو اتنی تکلیف ہوئی۔ نہیں بھائی، آپ پلیز پہلے مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اتنا سب کچھ کیا۔ بھائی، مجھے آلیان کے پاس جانا ہے، پلیز اسے کچھ مت کہیے گا، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں بھائی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی، پلیز اسے کچھ مت کیجیے گا، مجھے اس کے ساتھ رہنے دیں، مجھے اس کے پاس جانے دیں۔ ماہین کی حالت دیکھ کر زارون کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی بہن ایک شخص کے لیے اس طرح سے رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، رونا بند کرو، میں ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زارون کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی لوگ بھی ماہین کو دیکھ کر گھر چلے گئے۔ جب آلیان کمرے میں آیا، کیسی ہو میری زندگی؟ آلیان نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ ماہین آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ آلیان کی آواز سن کے فوراً اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ ٹھیک ہو؟ کیا ضرورت تھی اتنی بڑی حماقت کرنے کی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر؟ آلیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ماہین کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور اوپر سے جو خبر اسے سننے کو ملی تھی، یہی سوچ سوچ کے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر اس کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو پھر؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ ماہین کو یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اب جب سب لوگوں کو ان کے نکاح کا پتہ چل ہی چکا تھا تو وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب کون قبول کرے گا؟ دیکھا نہیں تھا وہ لڑکا کس طرح سے بے شرمی سے اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا؟ سب کے سامنے اس کا یہ حال تھا تو اکیلے میں کیا کرتا ہوگا؟ آپ خاموش رہیں گی تاکہ ہم بات کر سکیں؟ ہاں بھائی، مجھے چپ کروا دو، پہلے بھی تم ہی نے اجازت دی تھی نا اسے۔ دیکھ لیا بہن کا کارنامہ، دشمن سے محبت کر بیٹھی، نہ صرف محبت بلکہ نکاح بھی کر چکی ہے میڈم، اور وہ نواب صاحب اس سے ملنے کے لیے گھر بھی آنے لگا۔ پتہ نہیں اب نکاح کے بعد بھی کیا کچھ ہو چکا ہے۔ بابا، میں نے فیصلہ کیا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا،
پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید آلیان نے ہم سے دشمنی نبھانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ماہی کے لیے محبت دیکھی ہے، اور ماہی بھی اس کو چاہتی ہے، اور اب جب کہ نکاح بھی ہو چکا ہے تو ہمیں اس دشمنی کو ختم کرتے ہوئے نئے رشتے کی شروعات کرنی چاہیے، اور ماہین کو آلیان کے ساتھ رخصت کر دینا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو زارون، میرے لیے میری بیٹی کی خوشی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے آلیان کو، وہ ہماری ماہی سے محبت کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ماہی اس کے ساتھ خوش رہے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی ہفتے تمہاری اور پلوشا کی رخصتی کے ساتھ ہی میں ماہین کی بھی رخصتی کر دوں گا۔ تم آلیان سے کہو کہ اپنے گھر والوں سے بات کرے، اس بارے میں بات کرے اور انہیں حویلی لے کے آئے تاکہ سارے معاملات طے کیے جا سکیں۔ آلیان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ سارے معاملات اتنی آسانی سے طے پا جائیں گے۔ اس کے گھر والے خان حویلی آئے اور سارے معاملات طے ہو گئے، اور آج سے 3 دن کے بعد اس کی اور ماہین کی رخصتی تھی۔ ماہین اس بات سے خوش تھی کہ اس کے بھائی اور اس کے بابا نے اس کی خوشی کے لیے سالوں پرانی دشمنی کو ختم کرتے ہوئے ایک نیا رشتہ بنایا تھا۔ پورے کمرے کو سرخ رنگ کے گلابوں سے سجایا گیا تھا، وہ بھی سرخ رنگ کے لہنگے میں دلہن بنی آلیان کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اس سے مل چکی تھی بہت مرتبہ، لیکن پھر بھی آج ایک عجیب سا احساس تھا کہ آج وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد آلیان بھی کمرے میں آ گیا۔ آلیان نے اسے بہت ہی خوبصورت منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ تمہیں پتہ ہے ماہین، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی خوشی مناؤں، تمہارے یہاں اپنے پاس ہونے کی خوشی مناؤں، یا پھر جو تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے وہ سیلیبریٹ کروں۔ میں نے کون سی خوشی دی ہے؟ ماہین کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ آلیان نے ہی سب کو منع کیا تھا کہ کوئی اسے کچھ بھی نہیں بتائے گا، وہ خود اسے سرپرائز دے گا۔ تم جانتی ہو ماہی، ہم دونوں شاید پہلے ایسے ہسبینڈ وائف ہیں جو شادی کی پہلی رات ہی اپنے بیبی کے آنے کی خوشی ساتھ سیلیبریٹ کریں گے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آلیان کو اس کی حیرت دیکھ کے ہنسی بھی آ رہی تھی اور اس پہ جی بھر کے پیار بھی آ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ تمہیں پتہ ہے میں بابا بننے والا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کیسے یہ سب؟ ارے میری جان، اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم ہاسپٹل میں تھیں تو ڈاکٹر نے بتایا تھا، لیکن میں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ تمہیں کوئی اس بارے میں کچھ نہ بتائے۔ میں خود تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میری زندگی میں آ کے میری زندگی کو مکمل کر دیا تم نے۔ تم جانتی ہو میری روح کا حصہ ہو تم، میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو۔ آلیان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا اور محبت سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ وہ دونوں اپنی زندگی مکمل ہونے پر اور آج ایک ساتھ ہونے پر خوش تھے۔